السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل سہانا میں اسفر بیٹھا ہوتا ہے، وہ سہانا کو کال کرتا ہے لیکن سہانا کال پک نہیں کرتی۔ اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، یہ اپنا موبائل بیڈ پر پھینک دیتا ہے اور وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ یہ جیسے ہی اپنے روم سے باہر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو لے کر اظہر کو لے کر جا رہی ہوتی ہے باہر گیٹ تک، کیونکہ وہ کسی مشاعرے پہ جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں مشاعرے پہ جا رہا ہوں، مجھے آتے ہوئے صبح ہو جائے گی، تم آرام سے سو جانا۔ یہ ساری باتیں اسفر سن لیتا ہے۔ وہ اپنے روم میں واپس آتا ہے، اس کو بار بار ایک ہی خیال آ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ سہانا کے روم میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہاں جاتا ہے تو جا کر دیکھتا ہے کہ اس کا دوپٹہ پڑا ہوتا ہے، لیکن وہ کمرے میں نہیں ہوتی۔ لیکن اس کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ سہانا سامنے بیٹھی ہے۔ یہ اس کو کہتا ہے کہ تم صرف میری ہو، تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس کو لگ رہا ہے ایسا۔ یہ سہانا اس کی ساری باتیں سن رہی ہے اور مسکرا رہی ہے اس کو دیکھ کر۔ یہ خوش ہوتا ہے، لیکن ایک ہی پل میں سب ختم ہو جاتا ہے جب برکت بابا آتے ہیں اور آ کر اس کو کہتے ہیں کہ اسفر بابا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں کوئی کتاب لینے آیا تھا۔ پھر اس کو یہ بتاتا ہے کہ کتاب تو نہیں ہے یہاں پر۔ پھر یہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس نے سہانا کا دوپٹہ اٹھایا ہوتا ہے۔ پھر اس کو ساری بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ اسفر بابا یہاں پہ کیا کر رہے تھے۔ پھر صبح میں جب سہانا گھر واپس آتی ہے تو پھر برکت بابا اس کو ساری بات بتاتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد اسفر صاحب اظہر صاحب کی کتابیں لینے آئے تھے، لیکن وہ بغیر کتاب لیے ہی واپس لے گئے۔ اتنے میں سہانا اپنے شوہر کے لیے چائے لے کر آتی ہے۔ یہ دونوں بیٹھ کر ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اظہر صاحب سہانا سے پوچھتا ہے کہ تمہاری رات کیسے گزری؟ وہ کہتی ہے کہ اچھی گزری، میں امی کی طرف چلی گئی تھی۔ پھر وہ ہنستا ہے۔ پھر وہ بتاتی ہے، وہ پوچھتی ہے کہ آپ کا مشاعرہ کیسے رہا؟ وہ بتاتا ہے کہ اچھا رہا۔ کہ اتنے میں برکت بابا آ جاتا ہے اور پھر وہ اظہر صاحب کو بتاتا ہے کہ اسفر صاحب آپ کی کوئی کتاب لینے آئے تھے، لیکن بغیر کتاب لیے ہی واپس چلے گئے۔ کہ اتنے میں اشر اپنے سسرال کی طرف جاتا ہے۔ وہ جا کر ان کو بتاتا ہے کہ جینی ابھی میچیور نہیں ہے۔ اس کی امی کہتی ہے کہ ہم نے اس کو بہت لاڈ سے پالا ہے، اس لیے اس میں ابھی تھوڑا سا بچپنا ہے، لیکن وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ادھر اسفر بیٹھا ہوتا ہے، وہ فرزانہ کو بلاتا ہے اور آ کر اس کو کہتا ہے کہ آؤ پیپر پر سائن کر دو۔ وہ پوچھتی ہے کہ یہ کون سے پیپر ہیں؟ وہ اس کو بتاتا ہے کہ ہم ایک بسکٹ کی نئی کمپنی لانچ کر رہے ہیں، جس کی آنر صرف کاغذی طور پر تم ہوگی۔ وہ خوش ہو جاتی ہے اور سائن کر دیتی ہے۔ ادھر جب عاشر اور اس کا باپ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں تو اتنے میں اسفر آ جاتا ہے۔ اس کا باپ اس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آ کے 2 گھڑی ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جاؤ اور ہمارے ساتھ ناشتہ کر لو۔ پھر یہ بتاتا ہے کہ میں ایک بسکٹ کی کمپنی لانچ کر رہا ہوں۔ اس کا باپ خوش ہو جاتا ہے۔ اتنے میں وہ جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف جانے لگتا ہے تو اظہر اور اس کی بیوی خوش ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے اور خوشی کی وجہ پوچھتا ہے تو سہانا خوش ہو کر بتاتی ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اظہر صاحب خود چلنے لگیں گے بغیر کسی سہارے کے۔ اس کا باپ خوش ہو جاتا ہے اور سہانا کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تمہاری توجہ سے میرے بیٹے کی زندگی سدھر گئی۔ ادھر فرزانہ کی ماں کو بہت زیادہ کھانسی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ کھانسی تو میری جان لے کر رہے گی۔ فرزانہ کہتی ہے کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ اپنی رپورٹ منگواتی ہے کسی بچے کے ہاتھ۔ فرزانہ وہ رپورٹ دیکھتی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ان کی والدہ کو ٹی بی ہے۔ یہ پریشان ہو جاتی ہے اور گھبرا جاتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ میں اسفر سے ملنا چاہتی ہوں۔ کہ اتنے میں اظہر سہانا سے کہتا ہے کہ چلیں کہیں گھوم کر آتے ہیں، ہم آئس کریم کھا کر آتے ہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر عاشر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی باہر جانے کا پلان ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ بھی چلو ہمارے ساتھ۔ یوں کرتے ہیں کہ جینی کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں۔ یہ سب آئس کریم کھانے آ جاتے ہیں۔ ادھر ہی اشر اور جینی کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا بھائی اس کو پیار سے سمجھاتا ہے
اور یہاں پر شعر سناتا ہے. ادھر یہاں بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.